بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس چہارم کتاب مقدمہ سے خانوادے۔ اس درس میں ہم اعداد اور کچھ الفاظ میں مزید پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے یہ گفتگو ہم پڑھتے ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں۔ یہ دو جوان آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ سلام، سلام، چطور ہستی یعنی کیسے ہو؟ ممنون، خوبم، ٹھیک ہوں۔ اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من فاطمیر است، میرا نام فاطمیر ہے۔ شما اہل کجا ہستی؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ شما اہل کجا ہستی؟ من اہل آلبانی ہستم، میں آلبانی کا رہنے والا ہوں۔ شما چکارے ہستی؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ من تاجر ہستم، میں تاجر ہوں۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں 1 سے لے کر 10 تک گنتی پر۔ عدد ہم یاد کریں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ دوبارہ سنیں۔ 1 2 سے 4 5 6 7 8 9 10، یعنی 1 سے لے کر 10 تک ہم نے ترتیب سے یاد کیا۔ اس کے بعد یہ 3 جملے ہیں۔ احمد 4 تا کتاب دارد، احمد کے پاس 4 کتابیں ہیں۔ سعید ایک ٹیلیفون دارد، سعید کے پاس ایک فون ہے۔ مجدے 2 تا انار دارد، مجدے کے پاس 2 انار ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، پھر گفتگو ہے، 2 خواتین باتیں کر رہی ہیں۔ سلام مینا، خوبی، یعنی مینا سلام، خوبی یعنی ٹھیک ہو۔ سلام زہرا، خوبم، ممنون، یعنی میں ٹھیک ہوں۔ اسم او چیست؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسم او خانم محمدی است، یہ اوپر والی خاتون کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ او چکارے است، وہ کیا کرتی ہیں؟ او استاد من است، وہ میری استاد ہیں۔ شما چنتا استاد داری، آپ کے کتنے استاد ہیں؟ من 2 استاد دارم، میرے 2 استاد ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم تمرین پہ آئیں گے۔ پاسخ درست را انتخاب کنید۔ 4 جملے ہیں، 4 سوال ہیں، ان کے 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک درست ہے جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ مریم چند تا کتاب دارد، مریم کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ ان 3 آپشن میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، شما چند تا توپ داری، آپ کے پاس کتنی توپ ہے، یعنی فٹ بال کتنی ہے، ان میں سے آپ نے ایک درست بتانا ہے۔ سارا چکاریاست، سارا کیا کرتی ہے؟ تو تصویر کی مدد سے آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ او چکاریاست، وہ کون ہے؟ تو تصویر میں دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ خوب، تو اس طرح سے تمرین حل کریں گے۔ اس کے بعد کار گروہی ہے، یہ بھی آپ آپس میں گفتگو کر کے حل کر سکتے ہیں۔ شما چنتا چاتر داری، نیچے والے آپشن کو ادھر خالی جگہ میں لگا کر حل کرتے جائیں گے۔ شما چنتا چاتر داری، سلام، من 2 تا چاتر دارم۔ شما چنتا کتاب داری، من 4 تا کتاب دارم۔ اسی طرح باقیوں کو بھی حل کر لیں گے۔ اس کے بعد واجہ شناسی پہ آتے ہیں، ہے پر گوش کنید و تکرار کنید۔ ہلکے، ہلکے، ہلکے یعنی رنگ 5 نمبر پر ہے۔ حسیر، حسیر، یہ 4 نمبر پر جو عموماً بچھائی جاتی ہے، صف نما ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حسیر، یہ دروازوں پر لٹکائی بھی جاتی ہے۔ حرام 6 نمبر پر ہے۔ حولے یعنی تولیہ 2 نمبر پر۔ گل محمدی یعنی گلاب کا پھول 1 نمبر پر۔ ماشین حساب یعنی کیلکولیٹر 3 نمبر پر ہے۔ اب اس کی پھر ہم نے دوبارہ سننا ہے، اس کو تفسیروں کی مدد سے یاد کرنا ہے۔ ہلکے، حسیر، حرام، حولے، گل محمدی، ماشین حساب، اور باقی تمرین آپ نے خود حل کر لینی۔ او چند تا ماشین حساب دارد، تصویر میں 3 ہے تو آپ نے 3 کہنے۔ او سے تا ماشین حساب دارد، تو اس طرح سے آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو حل ہو جائے گا 6 جملے۔ اس کے بعد آتے ہیں او کیست، وہ کون ہے؟ خانوادے کے عنوان سے کچھ الفاظ منی بیان کیے گئے ہیں۔ پدر بزرگ، مادر بزرگ، یہ دادا ابو، دادی اماں۔
والد کی طرف سے یعنی پدر کی طرف سے. اسی طرح سے مادر بزرگ اور پدر بزرگ ماں کی طرف سے نانا نانی. برادر یعنی بھائی، خواہر یعنی بہن، پدر ابو، مادر امی. اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے نیچے. سلام آقا حسن. سلام آقا مجید. خوب هستی؟ ٹھیک ہو؟ خوبم ممنون. او کیست؟ وہ کون ہے؟ او برادر من است، وہ میرا بھائی ہے. اسم او چیست؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسم او رضا است، اس کا نام رضا ہے. برادر شما چکاری است، آپ کا بھائی کیا کرتا ہے؟ او دانشجو است، وہ اسٹوڈنٹ ہے. نیچے آگے ہم خے کے الفاظ میں اور پڑھیں گے. خانے 3 نمبر پر ہے خانے. خواہر بہن یعنی 6 نمبر پہ آخر میں، دونوں آپس میں بہنیں ہیں. خروس یعنی مرغا، خروس. دختر یعنی بیٹی، لڑکی 4 نمبر پر. خرس 2 نمبر پر یعنی ریچھ، خرس. خرگوش یعنی خرگوش 5 نمبر پہ. اب یہاں پر جملے ہم نے حل کرنے ہیں. من 2 تا خواهر دارم. سعید 1 خانه دارد. تو مثلا یہاں کتنے خرگوش ہیں؟ 1 2 3 4 4 ہیں. تو 4 تا خرگوش داری. تو 1 دختر داری. این خرس است. من 3 تا خروس دارم. خب میں نے حل کر دیے، اس کی آپ خود بھی پریکٹس کریں گے. پاسخ خرا کامل کو نہیں تیسری تمرین میں ہے. شما چند تا خانه داری؟ من 1 خانه دارم. او چند تا خرگوش دارد؟ اس کے بعد کتنے خرگوش ہیں؟ او 7 تا یا 6 تا ہیں خرگوش دارد. یہ کتنے ہیں؟ 6 تا ہیں. او چند تا خواہر دارد؟ اس کی کتنے بہنیں ہیں؟ او 3 تا خواہر دارد، اس کی 3 بہنیں ہیں. اس کے بعد والی تمرین میں آتے ہیں. اسم دختر شما چیست یا اسم پسر شما چیست. اب 2 خواتین باتیں کر رہی ہیں. سلام علیکم. حال شما خوب است؟ آپ کا حال ٹھیک ہے؟ خوب ممنون. شما چند تا دختر داری؟ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ من 1 دختر دارم، میری 1 بیٹی ہے. اسم دختر شما چیست؟ آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ اسم او خدیجہ است، اس کا نام خدیجہ ہے. اس کے بعد نام دیے گئے ہیں. زہرا، فاطمہ، مریم، زینب، سارہ، منیجہ، پروین، سکینہ، لڑکیوں کے نام. اور پسر کے نام میں محمد، احمد، علی، صادق، رضا، کاظم، پرویز اور محسن. اور آپ اپنے طور پر گفتگو کریں گے تو آپس میں سوال جواب کر سکتے ہیں کہ اس میں پدر شما چیست، آپ کہیں گے اس میں پدر من مثلا حسین است. تو دیگر سوال جواب آپ خود حل کر سکتے ہیں فرضی طور پر. واجب شناسی دال پہ آئیں گے. دفتر 4 پر ہے یعنی کاپی. مداد 1 پہ ہے یعنی پینسل. صندلی 6 پہ ہے یعنی کرسی. جامدادی یعنی 5 پہ ہے یہ یعنی جیومیٹری، پینسل رکھنے کی جگہ. خودکار 2 پہ ہے یہ خودکار یعنی مارکر. دانشگاہ 6 پہ ہے یونیورسٹی. دفتر، مداد، صندلی، جامدادی، خودکار، دانشگاہ. تو اس کی تمرین، باقی تمرین بھی آپ نے خود سے حل کرنے نہیں ہے. مطلب او 4 تا خودکار دارد. تو 2 تا مداد داری. من 3 تا دفتر دارم. او 1 صندلی دارد. اسی طرح نیچے والے جواب صحیح انتخاب کو ان کو بھی آپ نے حل کرنا ہے. کہ اس میں برادر تو چیز، تو آپ اپنا جواب بتائیں گے کہ اس میں برادر تو چیز ہے، تو جواب میں آئے گا اس میں برادر، اس میں او علی است، یعنی اس کا نام علی ہے یا زہرا ہے، سارا ہے، کیا ہے، برادر ہے تو برادر علی ہوگا. تو باقی سوال بھی آپ نے خود سے حل کرنے ہیں. خاندان میں آ جائیں گے. واجہ ہے زیر ربع خوانید الفاظ جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں دوبارہ آ گئے ہیں. حلقے، گل محمدی، حصیر، حولے، حرم، ماشین حساب، خانے، خواہر، خروس، دختر، خرس، خرگوش، دانشگاہ، دفتر، صندلی، مداد، خودکار، جامدادی، زہرا، فاطمہ، مریم، زینب، سارہ، منیجہ، پروین، سکینہ، محمد، احمد، علی، صادق، رضا، کاظم، پرویز، محسن. ایک متن ہے، اس کو پڑھ کے ختم کرتا ہوں درس کو. اسم من حمید است، میرا نام حمید ہے. من اہل ایران ہستم، میں ایران کا رہنے والا ہوں.
اسم پدرمان محمد است، میرے ابو کا نام محمد ہے. اسم مادرمان سعیده است، میری ماں کا نام سعیده ہے. پدرمان دکتر است، میرے ابو ڈاکٹر ہیں. و مادرمان استاد دانشگاه است، یونیورسٹی کی ٹیچر ہے. من یک برادر و یک خواهر دارم، میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. اسم برادر من جواد ہے، بھائی کا نام جواد ہے. اسم خواہر من ناہید است، اور بہن کا نام ناہید ہے. برادر من دانشجو و خواہر من پرستار است. اب یہ سوال ہیں، آپ سوال خود دیکھ کر پیراگراف سے حل کریں گے اور اپنے فیملی کے بارے میں بھی ایک پیراگراف لکھیں گے. یہاں پر ہم درس کو ختم کرتے ہیں. آگے کتاب کار ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ الفاظ کو مکمل کرنا ہے، حروف الگ الگ ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور یہ فیملی کے نام ہیں ایک پورے نشان کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں تصویروں کے ساتھ، ان کو آپ نے حل کرنا ہے یا گفتگو کو پورا حل کرنا ہے. اور ماند نمونہ نویسید یعنی نوشتن کے طور پر ہے کہ اس کو آپ نے لکھنا ہے، یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین.